السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم نعت کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا سے مراد صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، بے شک سے مراد یقیناً، اور بو سے مراد خوشبو ہے، مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام امیر مینائی۔ تشریح طلب شعر امیر مینائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ امیر مینائی کا شمار قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، مگر نعت کی طرف رجحان زیادہ رہا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی فکر و خیال کی رنگینیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے اپنے کلام میں محاورات اور صنائع کو اس عمدگی سے استعمال کیا ہے کہ کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا، یعنی بناوٹی انداز پیدا نہیں ہونے دیا، محض نمود و نمائش والا انداز پیدا نہیں ہونے دیا۔ آپ الفاظ و تراکیب کا استعمال نہایت احتیاط سے کرتے اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھتے۔ امیر مینائی کی نعتوں میں سوز و گداز کی عمدہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ سوز و گداز سے مراد درد و احساس اور اثر و تاثیر ہے، یعنی امیر مینائی کی نعتوں میں درد و احساس اور اثر و تاثیر کی عمدہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ پیراگراف شاعر کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ اس پیراگراف کو آپ امیر مینائی کے کسی بھی شعر کی تشریح کے شروع میں لکھ سکتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے باد صبا، مجھے پختہ یقین ہے کہ تو مدینہ منورہ سے آ رہی ہے۔ تیرا یوں خوشگوار ہونا سرزمین مدینہ کی بدولت ہے۔ شاعر اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے مدینہ منورہ کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ باد صبا اس جہاں کو مدینہ منورہ کے پھولوں کی خوشبو سے معطر کرتی ہے۔ شاعر کے دل میں جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی انسان یا کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو ہر وقت اس کے خیالات میں وہ چیز غالب رہتی ہے۔ شاعر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے اور مدینہ کی یاد شاعر کو بے قرار رکھتی ہے۔ مدینہ میں گزرے لیل و نہار اب بھی ان کے دل و دماغ پر نقش ہیں۔ وہ جب بھی ان یادوں کو دہراتے ہیں تو ایک الگ کیفیت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بقول شاعر، یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ شاعر کے ان جذبات کو جدید دور میں سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ کرۂ ارض میں ہوا کا نقطۂ آغاز سرزمین مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ سے محبت ہر مسلمان کے لیے فطری عمل ہے اور اس کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ شاعر کے دل میں یہ جذبہ محبت دیگر تمام اشیاء سے زیادہ ہے۔ شاعر مدینہ منورہ کی ہر چیز کو، حتیٰ کہ وہاں کے ذرات کو بھی اپنی جان سے عزیز تر رکھتے ہیں۔ بقول شاعر، ذرے بھی مدینے کے ہوئے لالے بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمیں بھی۔